ایک تو یہ جو سانس روک کے کھینچ کے بنانی پڑتی ہے نا ویڈیو، مزہ بھی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیکٹ ہے، شکر ہے سردیوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے. کھینچو روکو سانس اپنا، میرا بھی روک. نہیں کوئی ضرورت نہیں. تو کیمرے کے آگے ویسے ہی اتنے وزن زیادہ نظر آتا ہے، ویسے اتنے ہیں نہیں ہم زیادہ وزن میں جتنا نظر آ رہا ہے کیمرے کی وجہ سے. یہ پہلی دفعہ اس بار جو لائن نظر نہیں آئی مجھے میں. آگے پیچھے تیری جو لائن پہ 2 پڑتے ہیں نا کسون خود بخود نظر آتی ہے. ڈاکٹر کو جا کے دکھاتے ہیں دیکھیں 3 پڑے. ہاں جی شروع کریں آپ. السلام علیکم دوستو. نہیں دوستو کہنا ہی نہیں نا، بالکل نہیں کہنا. السلام علیکم، میرا نام ہے کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ریڈیو مکینک، اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے ساتھ ہیں ریڈیو مکینک کے پریزیڈنٹ سی او کرتا دھرتا عاطف احمد، اور میرے ساتھ ہیں چیئرمین آف ریڈیو مکینک، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین. اس میں 2 ہی ممبرز ہیں. نہیں یہ اکیلا ہی ممبر ہے، سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. ہم تو کٹوتی ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے کب آئیں گے، ہم کب ویڈیو بنائیں گے. ایک کال پہ آتا ہوں میں، ایک کال پہ جی اس کو ایک کال پہ لانے کے لیے جتنی مجھے محنت کرنی پڑی ہے نا، وہ میرے ووکل کارڈز کو پتہ ہے اور میرے دماغ کو. جی کیوں آئے ہیں لوگ؟ میرے پیشنس کا بھی پھر آپ داد دیں. میں تجھے بتایا، اس نے میں اپنی بیگم کو کہہ رہا تھا وہ جیسے نہیں ایونجرز میں وکانڈا کے گرد ایک شیلڈ تھی، مجال کوئی اندر انٹر ہو جائے. تیرے اوپر بھی ایک ایسی شیلڈ ہے، جو مرضی کہہ لو تو انہیں نہیں ہلنا اپنی جگہ سے. میں حاوی نہیں ہونے دیتا اپنے کچھ نہیں، تو کسی بات کو حاوی نہیں ہونے دیتا، بیٹھ کے مسکراتا رہتا ہے. بڑے بڑے جن آئے لیکن کچھ نہیں کر سکے. نہیں کچھ نہیں تیرا بگاڑ سکے. ان کی بھی روز کانفرنس ہوتی ہے، کیا کریں تیرا وہ بھی کچھ نہیں کرتا. بلکہ اکثر تو اب جن ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، بھاگو کمال آ گیا. اچھا تو یہ جی میں سوچتا ہوں کہ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں، ٹریولنگ تو لگی رہتی ہے، تو لوگ سوینئرز اکٹھے بہت کرتے ہیں. ہاں تو یہ شوق میں نے یہ سووینئر اکٹھا کیا ہے. میں سووینئر میں تو ونٹیج ہو گیا ہوں. میری یہ ونٹیج سووینئر ہے میرا. ایک ہی کلیکشن، ایک ہی کلیکشن، مجھے ضرورت ہی نہیں کچھ اور کلیکٹ کرنے کی. کلیکٹیبل آئٹم ہے یہ. دنیا میں ایک ہی پیس ہے میرے پاس، لمیٹڈ ایڈیشن. میرا ٹوین ٹار تو ہے جیسے ملیشیا میں ٹوین ٹارز ہیں نا. اچھا پھر تو یہ کیسے شوق ہوا آپ کو اتنے زیادہ بورڈنگ پاسز اکٹھے کرنے کا؟ مجھے آپ کو دیکھ کے اتنی کیوریاسٹی ملنے کی تھی. میں نے یار یہ شوق ایسے پروڈیوس ہوا جب اتنی پرانی ایک چیز میں نے جمع کی ہوئی ہے، تو میں نے کہا اور بھی نئی چیزیں جمع کرتے ہیں پرانی. اچھا. تو یہ پھر میں نے بورڈنگ پاسز جمع کرنے شروع کیے. شغل میں ہوا، کوئی سیریسلی میرے مائنڈ میں تھاٹ نہیں تھی. میں ویسے ہی اپنی ٹریول کی، پہلے تو تجھے یاد ہے مشکل سے 2 یا 3 ٹریول ہوا کرتے تھے 10 سالوں میں، تو وہ ایک کا دکا پڑے ہوتے تھے. پھر ایونچولی کیا ہوا، وہ میں ٹریولنگ میں نا، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا انٹرنیٹ پہ، بلکہ یہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی بڑی زبردست انفارمیشن ہوگی. اس پہ پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بورڈنگ پاسز پہ نا یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کا PNR، جو آپ کا بکنگ ریفرنس نمبر ہوتا ہے. میں تجھے اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، بلکہ اچھی بات ہے آج ویڈیو میں چونکہ تو نے پوچھا ہے تو میں تجھے بتاؤں کلیکشن شروع کیسے ہوئی. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس میں ہوتا ہے یہ کہ آپ کی ٹکٹ پہ ایک تو آپ کا PNR لکھا ہوا ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ کا فریکوینٹ ٹریولر نمبر دیا ہوتا ہے. تو بڑے لوگ ہوتے ہیں فلائٹ سے پہلے نا دے پٹ دا پکچرز آن دا انٹرنیٹ. تو میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ اٹس ناٹ سیف ٹو ڈو اٹ بیکاز پیپل دین کین ایکسیس یور انفارمیشن. وہ جو جس کا ہم ڈسکس کر رہے تھے ایگزیکٹلی. لیٹس سے میں تجھے ایک ایگزامپل ایک دیتا ہوں. کون سی سائٹ تھی؟ ہاں کون سی سائٹ تھی جو بتا رہے تھے؟ کسی بھی سائٹ پہ نہیں، آپ کسی بھی ایئر لائن کی سائٹ پہ جا کے چینج کر سکتے ہیں. جس بھی ایئر لائن کا جیسے آپ اس کا جیسے PNR ہوتا ہے، اور دوسرا جو آپ کا یہ جو فریکوینٹ جو ٹریولنگ نمبر ہوتا ہے، وہ اسپیشلی وہ جو ہے لوگ دے کین ایکسیس یور انفارمیشن. تو ظاہر ہے اس پہ اپنا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ اس لیے کوششیں کرنی چاہیے کہ بورڈنگ پاسز کو نہ، یہ دیکھیں نا اب یہ PNR لکھا ہوا ہے، یہ اکانومی کلاس کی ٹکٹ ہے، اس پہ PNR میرا لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرا فریکوینٹ ٹریولر نمبر آیا ہوا ہے، ساتھ میرا نام ہے. ٹھیک ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، لیٹس سے تو نے ٹریول کرنا ہے اور تیری کنیکٹنگ فلائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور تو فلائٹ سے پہلے پورا اپنا بورڈنگ پاس کی تصویر کھینچ کے ڈال دیتا ہے. اب میں کیا کر سکتا ہوں، تیرا فرسٹ نیم سیکنڈ نیم لے کے اور تیرے PNR کو یوز کر کے تیری جو ایئر لائن کی ویب سائٹ اس پہ جا کے تیری فلائٹ کی بکنگ چینج کر سکتا ہوں. بیکاز دا مومنٹ آئی ڈو اٹ آئی گیٹ ایکسیس ٹو یور. تو ہو سکتا ہے میں تیری اگلی فلائٹ کینسل کر دوں.
आई कैन डू एनी थिंग, जिसने शरारत करनी हो. तो इसलिए मैंने एक दफ़ा इंटरनेट पे बहुत अरसा पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि अपने बोर्डिंग पासेस की तस्वीरें इंटरनेट पे मत डालें. अगर डालें तो हाथ शात रख लें, एटलीस्ट अपना नाम छुपा लें, क्योंकि तुझे पता है बुकिंग चेंज करते हुए फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और साथ आपको PNR चाहिए होता है, और दूसरा आपका फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नंबर भी होता है. तो ये टोटल कितनी कलेक्शन होगी आपकी? यार अब तकरीबन 300 प्लस है. अच्छा. तो इसलिए फिर हुआ ये कि मुझे 14 से 2014 से लेकर 8 साल हो गए टिल दिस मंथ. तो हुआ ये कि मैंने जब ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे सुनी तो वो कुछ थोड़ा सा मेरे माइंड में वो भी था. तो वो होता है कि मैं प्रॉपर्ली फाड़ के शेड करके बंदा फेंके. तो शुरू में मैंने क्या किया, मेरे पास एक वो पासपोर्ट का एक मैंने ट्रैवलर्स बैग लिया था बड़ा, उसमें मैं पासपोर्ट और कार्ड संभाल के रखता हूँ. तो बोर्डिंग पास उसमें रखने शुरू किया. एक दिन खोला तो उसमें 5-6 पड़े हुए थे. तो फिर मैं रखता ही चला गया, संभालता चला गया. तो वो करते 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 फिर मेरे पास काफ़ी बड़ी कलेक्शन होगी. तो अभी ये जो है तूने जैसे दिखाया, दिस इज़ ऑलमोस्ट 305 या 310 होंगे ये सारे बोर्डिंग. अच्छा, मैंने तो खैर सच्ची बात है पहली दफ़ा कनेक्शन देखी है तेरे से, लेकिन कोई हिस्सा और कलेक्ट करता है? हाँ, लोग हैं, काफ़ी करते हैं, काफ़ी लोग कलेक्ट करते हैं. लोगों जिनको शौक है. हाईएस्ट कौन होगा, मतलब हाईएस्ट कितने हो, कितना? यार मुझे इतना नहीं याद. आई थिंक मैंने अब जब शुरू में मेरे जब 100-150 मैंने टच किए थे, तो तब मुझे शौक चढ़ा कि मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि आई वो गरीब है ना बंदा. यूट्यूब से नहीं, गरीब बंदे की गरीब सोच ही होती है. मैंने यही गुर्बत में यही सोचा, मैंने कहा 100 के ऊपर हो सकता है मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा दूँ, तो मैं तस्वीर खींच के भेज दूँगी मेरे पास 100 बोर्डिंग पास हैं. वो पता लगा एक कोई बंदा था, आई थिंक उसका शायद ताल्लुक इंडिया से था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अच्छा. उसके हज़ारों में, लेकिन उसके डोमेस्टिक ट्रैवल उसका बहुत था, उसका इंटरनेशनल ट्रैवल भी था थोड़ा बहुत. तो उसके ठीक ठाक है, उसके लेवल तक मैं नहीं पहुँच सकता. और आई थिंक मोस्टली शायद उसकी वो कंपनी के थ्रू ट्रैवल था. वो मैंने एक देखी थी वीडियो, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई थिंक शायद उसका नाम है, अब शायद चेंज हो गया हो, लेकिन मैंने कभी दोबारा देखा नहीं, क्योंकि वो जब मैंने पहली दफ़ा ही देखा तो वो जब इतना बड़ा नंबर सुना हज़ारों में, तो फिर मैं चुप हो गया. तो मैंने कहा ये तो लेवल मैं अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे हार्ड अर्न मनी से ख़रीदे हुए टिकट्स हैं. मुझे कंपनी ट्रैवल मेरा बहुत शुरू में था. 2014 में जब मैं गया हूँ कंसल्टेंसी में, तो तब मुझे पाकिस्तान आने के लिए और सऊदीया जाने के लिए कंपनी टिकट दे दी थी महीने में एक दफ़ा. तो वो कोई 7-8 मेरे ट्रैवल. और ये सारे उसके दुबई, सऊदीया, बहरीन, राइट? अबू धाबी, रियाद, जद्दा, बहरीन, मस्कत और इस्लामाबाद. डोमेस्टिक मैंने नहीं किया. 2014 में एक मेरा डोमेस्टिक ट्रैवल था, सिर्फ कंपनी के लिए ट्रैवल किया था. तो वो कराची में गया था, वापस आया था, दैट्स इट. तो 2014 से पहले भी गुर्बत ही इतनी थी, वो तो लाहौर भी नहीं जा सकते थे. एक थोड़ा सा बड़ा टफ टाइम देखा लाइफ में. शुक्र है रेलवे वाले नहीं देते. वो रेलवे के भी टिकट के पैसे नहीं थे. वो तुझे याद ही होगा, खैर इससे तो मुझे यार वालिद साहब की वफात के बाद जो तुझे पता है टाइम गुजरा, बड़ा टफ एक टाइम गुजरा. तो वो उसमें तो फिर गुर्बत मेरी बड़ी हाइट पे थी, बड़ा एक स्ट्रगलिंग फेस था वालिद साहब के बाद. तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह ने अपना फजल किया. तो उसके बाद फिर ये जॉब लग गई. लेकिन बाहर तो सोच भी नहीं सकते थे जाना. मुश्किल से 2014 में जो मैंने ट्रैवलिंग शुरू की है, उससे पहले मेरी गिनती की 6 या 7 डोमेस्टिक ट्रैवल्स थे बाहर. उससे ज़्यादा तो कभी नहीं हम सोच सकते थे. 2010 में हाँ एक दफ़ा इसके साथ गया था. 10 में तो हम गए थे ना, दुबई गए थे. लेकिन ये कि 14 के बाद, बल्कि आई थिंक 15 मिड या एंड के बाद ज़्यादा पाकिस्तान आना जाना ज़्यादा शुरू किया. हाँ 15 जब मेरी, क्योंकि मैं एक साल तो एज ए कंसल्टेंट रहा ना, 2014 से लेके 2015 अक्टूबर तक मैं एज ए कंसल्टेंट. फिर अक्टूबर के बाद मेरी परमानेंट जॉब हो गई थी, जिसमें मुझे फिर इकामा, प्रॉपर रेजिडेंसी मिल गई थी, सब कुछ था. उसके बाद फिर मैं ऑलमोस्ट ट्वाइस अ मंथ पाकिस्तान, हर ऑल्टरनेट वीकेंड पे मैं पाकिस्तान होता था. तो तब महीने में आई थिंक 2 दफ़ा आता था, मुझे याद है. 2 दफ़ा मैंने आना पाकिस्तान. तो वो फिर उसमें फिर मेरी ये कलेक्शन जो है ना ये बढ़नी शुरू हुई है. तो इसमें सारे हैं, इसमें गोल्ड का सॉरी बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी. फर्स्ट क्लास के आई थिंक इसमें होंगे 2 या 3. अच्छा, जितनी ट्रैवलिंग और जितने माइल्स बढ़ते रहे, साथ साथ वो बिजनेस क्लास की ऑप्शन मिलती रही. यार कुछ तो बिजनेस क्लास परचेज थे, ठीक है. मैंने कई दफ़ा बिजनेस क्लास परचेज भी किया, क्योंकि आना पड़ रहा था पाकिस्तान. जैसे ईद की छुट्टियां होती हैं, फ्लाइट्स बहुत. वो तो माशाल्लाह आपने कभी ये तो सोचा ही नहीं है, इमरजेंसी है क्या है. वो तो जो आ रहा है टिकट उसे लेना है. हाँ
بلکہ مجھے یاد ہے جو میرا سب سے پہلا ٹریول تھا نا، جو تو نے پوچھا، جو سب سے پہلے میں ٹکٹ جیب سے خرید کے ادھر آیا تھا، وہ میری جب جاب ہوئی کمپنی میں، تو انہوں نے پہلے مہینے کی سیلری اور مزے کی بات ہے اس کمپنی نے ہمیں 2 الاؤنس اور بھی دیے تھے، ایک فرنشنگ الاؤنس اور ایک ریلوکیشن الاؤنس. اچھا. تو آلموسٹ جب پہلا 1 مہینہ گزارنے کے بعد 3 سیلریز ملی تھی، اکٹھی 3 سیلریز. تو وہ ایک تو جو سیلری مہینے کی ملی وہ ملی، اور اس کے ساتھ پھر 2 سیلریز علیحدہ الاؤنس میں ملی تھی. تو وہ جس دن پیسے آئے تھے وہ لگ رہا تھا کہ میں ہی بہت بڑا ایلون مسک ہوں. تو وہ اور مزے کی بات ہے وہ سیلری آئی بھی تھرسڈے کو، اور آگے فرائیڈے سیٹرڈے چھٹی تھی. تو مجھے 1.25 مہینہ ہو گیا تھا اپنے فیملی سے ملے. تو میں نے پاکستان آنا تھا، تو میں بھاگا گیا ٹریول ایجنٹ کے پاس. تو اس نے مجھے وہی فلائٹ بتائی. اس نے کہا فرائیڈے کو جا رہی ہے دوپہر کو فلائٹ، اور سیٹرڈے کو واپس آنی ہے. 1 دن کا صرف میں نے 24 گھنٹے کا وہ میرا صرف پاکستان میں چکر تھا، اور وہ بزنس کلاس کا تھا. تو وہ میں نے بزنس کلاس لیا. میں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار. تو وہ پھر اس کے بعد سب سے جو ایکسپینسو فلائٹ پڑی تھی کووڈ کے بعد والی تھی نا، جو ایک دفعہ تو ذکر کر رہا تھا. ہاں وہ ون وے اسلام آباد ٹو ریاض. اسلام آباد ٹو ریاض. وہ اس دن میں نے تجھے 3 لاکھ کہا تھا، وہ 1.5 لاکھ تھا. وہ اچھا میں وہی 3 لاکھ نہیں، وہ اس دن مجھے تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا. لیکن ایوریج دیکھو نا، ایوریج جو ٹکٹ اس ٹائم پہ تھا، ابھی کا تو نہیں، 65 to 85 کے اندر لینڈ ہوتا تھا. مجھے اتنا پرائس تھی. ہاں اکانومی کی اتنی پرائس تھی پڑتی ہے تقریباً. دیکھنا جب مجھے یاد ہے جو جو سب سے زیادہ ٹریول میرا ہوا وہ ہوا ہے بٹوین دا پیریڈ 2015 سے لے کے 2018 بلکہ 19 تک. تو یہ جو 4 سال تھے اس میں تو بہت فریکوینٹ ٹریولنگ تھی نا. اب ذرا کووڈ کے بعد ذرا کم ہوگی. اب دوسرا میری جاب میں نا مجھے الاؤ کر دیتے ہیں ورک فرام ہوم یا چھٹیاں. جیسے آج کل میں نے 2 ہفتے ورک فرام ہوم کے لیے 2 ہفتے چھٹی. تو پھر اب میری ٹریولنگ کم ہوگی، لیکن میں آتا ضرور ہوں. لیکن یہ کہ پھر دین آئی اسپینڈ اے کمپلیٹ منتھ ان پاکستان. تو اب یہ کہ ہر 1-1.5 مہینے کے بعد میں 1 مہینے کے لیے پاکستان آ جاتا ہوں. تو وہ ذرا ٹریولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا کم ہو گیا، لیکن اس ٹائم پہ بہت زیادہ تھا. تب تقریباً 2000 ریال سے لے کے 2500 ریال تک کی ٹکٹ آتی تھی. لیکن میں نے آج تک 40 روپے کا ہوتا تھا اس زمانے میں. اب تو 60 ٹچ کر رہا ہے. 60 شروع میں تو میں جب گیا تھا بیک ان 2014 تب تو 25 روپے کا تھا، پھر تقریباً 40-45 پہ چلتا رہا. تو وہ تو دیکھ لے ایوریج وہی ہوتی تھی 80,000 سے لے کے 1,20,000 کے بیچ میں. اس کے بیچ میں 40,000 کے بریکٹ میں کھیلتے. لیکن آج کل میں آتا ہوں فلائناس سے. فلائناس کی ڈیلز بہت اچھی ہیں، ویری چیپ. جو ڈائریکٹ فلائٹ اسلام آباد لینڈ. یار تو امیجن کرے گا ریاض ٹو اسلام آباد ون وے 350 ریال کی ٹکٹ، 20-22 ہزار کی. ہاں ون وے 20-22 ہزار ریاض ٹو اسلام آباد. ہاں لیکن اس میں ہوتا ہے کہ چیک ان بیگیج نہیں ہوتا. ہینڈ کیری 6 کلو الاؤڈ ہے. چپ کر کے ایئرپورٹ جاؤ 350 ریال کی. اور اگر آپ نے ساتھ اپنے چیک ان بیگیج کرنا ہے تو وہ پھر پرائس چلی جاتی ہے. اتنا کہ میں گاڑی پہ جاؤں تو کراچی کی فیول ہے نا، لاہور جاؤ تو وہ 20,000 کا. ایئر بلو کا بھی ایسا ہی ہے. اب بس انفارچونیٹلی پاکستان سے جب آپ باہر جا رہے ہو تو پھر ذرا ٹکٹ مہنگی ہوتی ہے. جیسے ابھی میں نے آتے ہوئے لی اگر 550 ریالز کی ٹکٹ، تو واپسی کی مجھے پڑی ہے 1200 ریالز کی. وہ تقریباً 600-700 ریال زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان سے کچھ ٹیکسز زیادہ ہیں. تو اس لیے یہ ایک بٹ ادر اینڈ کہ آپ جہاں سے آ رہے ہیں وہ پھر بھی سستا ہے، بہت سستا ہے. 300 to 500 ریالز نتھنگ. اٹس ویری فلائناس کی یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ دوسرا جو ہماری ایک اور بجٹ ایئر لائن ہے پاکستان کی ایئر بلو، اس کا بھی اسی کے آس پاس ٹکٹ ہوتا ہے 200-300 ریال 400 ریال ریاض ٹو اسلام آباد. بٹ اسلام آباد ٹو ریاض ذرا تھوڑا سا مہنگا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ابھی تو 1 مہینے کے لیے آیا اور تو نے وہاں سے 300-200 ریال کا ٹکٹ لے لیا. اگر تو یہاں مہینے بعد 1200 بھی لگا رہا ہے، کمپیریزن جو تو مہینے میں 2 دفعہ آ رہا ہے تو پہلے تو تقریباً 5,000 کا خرچ تھا نا. تو وہ بس وہ لیکن چلتا رہا. لیکن وہ بڑا مزہ، بڑا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. تجھے پتا ہے مجھے تو ٹریولنگ بڑی پسند ہے. ڈائریکٹ فلائٹ میں تو تجھے پتا سوتے ہوئے میں گاڑی چلاتا ہوں. نہیں جگایا بہت دفعہ میں نے آپ کو. تو وہ مجھے ٹریولنگ کا تجھے بہت پتہ ہے شوق ہے. میرے گھر والے بھی مجھ سے بڑا تنگ رہتے ہیں، گھر پہ نہیں بیٹھتا کیونکہ میں پاکستان تجھے آتا ہوں پتہ ہے میں نکلتا ہوں گاڑی پہ. اور نہیں وہ جو لاسٹ ہم نے ٹریول کیا تھا نا 18 to 20 hours پلس لاہور کا، ہاں اس میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا آپ کا کہ مجھے کتنا شوق ہے. ماشاء اللہ کتنا شوق ہے. ایک دفعہ پلک کیوں نہیں ہوئی آپ کی نیچے؟ نہیں تجھے پتہ ہے ہم صرف ناشتہ کرنے لاہور جاتے ہیں. ایک دفعہ یاد ہے نا گئے تھے وہ ہم نے وہ کیپری سے صبح ناشتہ کیا تھا.
نکلے رات کو تھے 12 بجے 12 بجے نکلے اور صبح ہم نے وہاں پہ کیپری وہ جو لبرٹی میں ادھر سے ناشتہ کیا, بدھ خان کے سامنے ہاں ناشتہ کیا اور واپس آ گئے. واپس 1 بجے آ کے گھر سوئے ہوئے تھے دوپہر کو. نہیں لیکن وہ جو ڈرائیو تھی نا وہ 24 گھنٹے یا 22 گھنٹے کی تھی, وہ بہت مزیدار. اس پہ تو میں واقعی سلوٹ اتر کے مارا تھا میں نے عاطف کو کہ بھائی کیونکہ میں تو اتنی دفعہ بھینگ ہو راستے میں. مجھے یاد ہے وہ میں ویڈیو اس کے ساتھ نا وہ ویڈیو ڈال دوں گا, وہ بھیرے پہ ہم نے اسٹاپ کیا تھا تو یہ ادھر ڈن کے ڈونٹس کے باہر نا وہ بینچ لگے ہوئے, یہ اس پہ فلیٹ ہوا ہوا تھا, ادھر میں نے اتنی کٹ لگائی تھی, چاروں شانے چت ہوا ہوا, یہ تارے نظر آ گئے تھے اس کو رات کو. تو بہت لمبی رائڈ تھی. مجھے تو اس لیے آئی یوز ٹو انجوائے کیونکہ یار ٹریولنگ میں ایک تو مجھے جہازوں کا بڑا شوق ہے, تو آئی جسٹ ریئلی لائک ٹو فلائی, تو وہ بڑا مزہ ایک آتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یار دنیا دیکھنے کو ملتی ہے یار, لیکن وہ ٹھیک ہے کنیکٹنگ فلائٹ کے اگر ڈائریکٹ فلائٹ آ رہی ہے وہ تو میں بالکل سمجھتا ہوں, 2-4 گھنٹے کے اسٹے جو ہوتے ہیں اس کو بھی میں بالکل بیئر کر سکتا ہوں. لیکن جو لمبے اسٹریس آتے ہیں نا, اسپیشلی 8 گھنٹے 12 گھنٹے کے ایئرپورٹ کے اوپر, اس کا بھی مزہ آتا ہے, انجوائے کرو. میں تھک جاتا ہوں واقعی. مطلب آپ ایئرپورٹ کتنی دیر دیکھیں گے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 8 گھنٹے. میں تو 16 گھنٹے بھی رکا. میں تو اپنے جو شروع میں گیا نا تو میں نے اب تو وزن خیر بہت زیادہ میرا کووڈ کے بعد بڑھ گیا ہے, ویسے کم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس دن میں ویڈیو میں کہہ بھی رہا تھا, وہ گرمیوں میں چیزیں پھیلتی ہیں سردیوں میں سکڑتی ہیں, ہم گرمیوں میں پھیل جاتے ہیں سردیوں میں سکڑنے کا نام نہیں لے رہے. کوشش بڑی کرتے ہیں, پتہ نہیں کب کامیاب ہوں گے. تو خیر وہ میں جب شروع میں گیا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, فٹنس فریک ہو گیا. جم میں بھی ممبرشپ لی ہوئی تھی, تو جو فلائٹس ہوتی تھیں تو وہ 8 گھنٹے کا لے اوور ہوتا تھا, اس میں اپنے اسٹیپس پورے کرتا تھا. وہ دبئی ایئرپورٹ تجھے پتہ ہے بھی بہت بڑا, تو وہ ٹرمینل اے سے شروع ہونا, ادھر جانا. اس میں تو نے وزن تھوڑا کیا بھی تھا, کافی کم کیا. وہ پھر میں وہ لے اوورز میں اپنے اسٹیپ کاؤنٹ پورے کرتا تھا. وہ موٹیویشن اب پتہ نہیں کب آئے گی, وہ نہیں ہے واپس آتی. تو وہ جو ہے وہ موٹیویشن پتہ نہیں اس دفعہ آ نہیں رہی. میں نے کوشش بہت کر رہا ہوں, آ نہیں رہی اس دفعہ. تو وہ کوئی یا تو کافی بڑی موٹیویشن پہ چاہیے ہوگی لائف میں, کوئی آ کے پھر. لیکن ویسے میں نے آج تک نا یہ کلیکٹ کرتے کسی کو دیکھا نہیں ہے. نہیں دیکھا فرسٹ نو آنیسٹلی, میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا جس نے بورڈنگ پاس کلیکٹ کیا. یہ دیکھ یار میری اتنی زبردست کلیکشن ہے یار, ایک بورڈنگ پاس سنبھالا ہوا ہے, ایک اور سارے اپنے بات ہے کہ ان کے کلرز بھی اس طرح کچھ اکا دکا فیڈ ہوئے, لیکن باقی ٹھیک ہے, باقی صحیح رہ گئے. وہ بیگم میری کہتی فریم کرائے, میں نے کہا یار فریم کرا کے کتنے بڑی فریم بناؤں گے, کہاں پہ لگائیں آپ کوئی ایسی پرماننٹ جگہ, کیونکہ اس کو فریم کراتے اتنا بڑا تو یہ فریم نہیں ہوں گے. تو میں نے بھی فی الحال ایسے رکھا ہوا, ان کا کوئی دیکھوں گا کیسے کریں. اس میں بس ایک مسئلہ ہے جو ہم نے کل آئیڈینٹیفائی کیا تھا, میں تجھے دکھا بھی رہا تھا کہ ان بورڈنگ پاسز پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایئر نہیں ہوتا, تو اس پہ صرف ڈیٹ اور منتھ ہوتا ہے. تو یہ ایک اس کا بس ڈس ایڈوانٹیج ہے. اب ایک زمانے تک تو میں تھوڑا بہت آئیڈینٹیفائی کر لیتا تو بورڈنگ پاس دیکھے کہ یہ کس سال کی فلائٹ تھی, لیکن اب 8 سال کے بعد مشکل ہو گیا, اس پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ کس ایئر کی ٹریول ہے. ہاں اگر میں نے ان کے ساتھ کی وہ رکھی ہوتی ہے نا, جو مجھے ای میل آتی ہے, تو پھر میں PNR سے چیک کر سکتا ہوں. لیکن اتنا پھر میں نے ڈیٹا بیس بنایا نہیں, میں نے کہا کسی کے سامنے اتنی بڑی شو تو میں نے مارنی نہیں. تو ای میلز میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی. ٹریولنگ میں ویسے بھی آپ میرے خیال میں, ہاں جیسے میں ہوں پھر تو سمجھ آتی ہے, لیکن اتنی زیادہ فریکوینٹ میں آپ نہیں کر سکتے کہ پورے, کیونکہ آپ آل مہینے میں 2 دفعہ 3 دفعہ آ رہے ہیں, پھر نہیں آپ کر پاتے. تو بورڈنگ پاس تو میں نے رکھ لیے تھے, لیکن پھر وہ جو ای میلز تھی نا وہ میں ڈیلیٹ کرتا رہا. وہ مجھے اب دھیان آتا ہے نہیں کرتا, تو ای میلز میں کم سے کم ٹکٹس کا ایک ریفرنس ہوتا میرے پاس. لیکن یہ کہ اس پہ ڈیٹ اور منتھ لکھا ہوا ہے, تو وہ پھر کچھ یہ کہ میں نے پکچرز بھی کھینچی ہوئی ہیں, تو آئی کین ٹریس بیک تھرو پکچرز, وہ مجھے پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے. وہ گوگل فوٹوز میں تجھے پتہ ہے وہ کرونالوجیکل آرڈر میں انہوں نے وہ رکھی ہوتی ہیں پکچرز, تو وہاں سے میں دیکھ سکتا ہوں. لیکن اٹس اے گڈ کلیکشن, کبھی کبھی مزہ آتا ہے ایسے گھما کے دیکھتا ہوں. دوسرا اس میں جو فرسٹ کلاس والے بورڈنگ پاس ہیں وہ دیکھنے کا مزہ آتا ہے, کیونکہ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لینے کے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ رہا. وہ میں بزنس کلاس کا ٹکٹ لیا ہوا تھا میں نے, اور اوور بک فلائٹ تھی. تو وہ اوور بک پہ کرتے ہیں کہ اگر آپ گولڈ سلور یا پلیٹینم کسٹمر ہیں تو آپ کو پھر کلاس اپ گریڈ دے دیتے ہیں. تو مجھے یاد ہے میں بزنس کلاس تھی, تو چیک ان کے وقت نا وہ جب آپ کا بورڈنگ پاس اسکین کرتے ہیں تو وہ جو مشین ہوتی ہے وہ ایک دم ایک بیپ کرتی ہے اور ساتھ وہ گرین ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یو چیکڈ ان, تو وہ پھر آپ کو جانے دیتے ہیں. I think you are lucky to have all the classes. تو میرا ایرر آ گیا تھا, مجھے یاد ہے بزنس کلاسز وہ اس نے ڈالا وہ ٹی 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 ٹی, اس نے جو کرو کھڑا ہوا تھا کہتا ہے سر کانگریچولیشن یو بین اپ گریڈڈ ٹو فرسٹ کلاس. مجھے ڈر لگ گیا ہوگا, پتہ نہیں کیوں. نہیں مجھے ڈر نہیں لگا, کیونکہ میں فریکوینٹلی اتحاد پہ تجھے پتا ہے میرا سب سے زیادہ ٹریول رہا ہے,
تو اس میں یہ تھا کہ میرے اتحاد پہ مجھے آلموسٹ سمجھ لے 80% میری فلائٹس مجھے اپ گریڈ ملتا تھا. اب ذرا آج کل اتنا نہیں ہے اپ گریڈ, کیونکہ انہوں نے اپنی بزنس کلاس جو تھوڑی سی ریڈیوس کر دی ہے. جو ایئر بس A320 ایک زمانے میں جاتا تھا, اٹ یوز ٹو ہیو 4 روز, اب انہوں نے اس میں سے 2 روز اور نکال دیے, صرف 2 رہنے دیے ہیں. کیونکہ آئی تھنک وہ دیکھ رہے ہیں کووڈ کے بعد فلائٹ زیادہ ہو گئی, اکانومی کا تو وہ اکانومی جو چھوٹے جہاز ہیں ان میں اکانومی زیادہ ہوتی, تو اب اتنا نہیں ملتا. تو اس میں کہ اس ٹائم پہ آئی واز یوز ٹو, کیونکہ میں اکانومی کی ٹکٹ دیتا تھا اینڈ آئی یوز ٹو ویٹ فار دیٹ بیپ. وہ بیپ کرتا تھا نا, تو مجھے لگتا تھا اپ گریڈ مل گیا. اس موسٹلی یہ بھی وجہ نا کہ تو ویکینڈس پہ آتا ہے, اور ویکینڈس پہ رش بھی ہوتا ہے, مے بی ورکنگ ڈیز پہ ہوتا ہے, کم نارملی مل جائے. نہیں اب بہت کم ہو گیا ہے, انہوں نے میں تو بتایا نا بزنس کلاس کم کر دی ہے, تو اب نہیں ہے اتنا چانس کرتا. ہاں ایمریٹس میں مجھے آج تک کبھی نہیں فری اپ گریڈ ملا, لیکن ان کی ڈیل چلتی ہے, وہ بڑی اچھی ڈیل ہوتی ہے. عام طور پہ تجھے پتا ہے کہ ایئر لائنس کرتی کیا ہے کہ دا مومنٹ یو بک دا ٹکٹ, تو 1-2 دن کے بعد 2-3 دن کے بعد آپ کو نا ایک ای میل آتی ہے جس میں یو کین بڈ فار دا بزنس کلاس. ایگزیکٹلی. تو ضروری نہیں کہ آپ بزنس کلاس کی فل اماؤنٹ دیں, وہ ایک منیمم بڈنگ اماؤنٹ ہوتی ہے, وہاں سے آپ بڈ کرو. وہی بات ہے کہ جتنے پیسے زیادہ بڈ کرے گا اتنے زیادہ چانسز ہیں. وہ میں نے آج تک کبھی بڈ نہیں کیا, لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز رہی ہوئی ہے جو میں نے 2-3 دفعہ اویل کی ہے. ایمریٹس کیا کرتا ہے, وہ فلائٹ سے پہلے اگر ان کی فلائٹ دیکھے نا کہ اتنی بکنگ نہیں ہو رہی یا تھوڑا سا کم ہے, تو کچھ لوگوں کو وہ اپنے ای میل بھیجتے ہیں جس میں صرف 500 ریالز میں بزنس کلاس سپریٹ مل جاتا ہے. بالکل. تو وہ میں نے 2-3 دفعہ پرچیز کیا ہوا ہے. تو وہ 500 اماؤنٹ پہ بھی ایک ریزنیبل ہے, وہ اچھی, وہ میں نے 2-3 دفعہ کیا ہوا ہے. تو اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایمریٹس کی بزنس کلاس میں بیٹھے ہیں تو تھرو آؤٹ دا فلائٹ انٹرنیٹ بھی فری ملتا ہے. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک اگر آپ پاکستانی کرنسی میں کنورٹ بھی کریں تو 20-30,000 ہو گیا بزنس کلاس کے اپ گریڈ کرنے کے لیے. تقریباً 30. ہاں تقریباً 30 اتنا 30,000 میں آپ کو, وچ از ناٹ بیڈ کہ آپ بزنس کلاس میں جا رہے ہیں. ہاں چونکہ 4 گھنٹے کی, کیونکہ دبئی سے ادھر 3.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے, 3-3.5 گھنٹے کی, تو وہ ذرا اچھا رہتا ہے. وہ پھر آپ, میں عام طور پہ بزنس کلاس اپ گریڈ اگر پرچیز بھی کرتا ہوں تو وہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ جیسے پاکستان میں نے آنا ہوگا شارٹ ٹائم کے لیے, تو پھر میں لے لیتا ہوں, کیونکہ پھر میں سوتا ہوا آتا ہوں, کیونکہ پاکستان آ کے پھر ظاہر ہے کیا سارا ٹائم سونے میں گزار دوں. ہاں کیونکہ تو آتا بھی صبح کے وقت ہے نا. ہاں تقریباً 3-4 بجے. ہاں تقریباً. لیکن ایمریٹس پہ اگر آؤں تو وہ صبح 7:30 بجے پہنچتی ہے, اتحاد پہنچتی ہے صبح 4:30 بجے, فلائی ناس بھی 3:30 بجے پہنچتی ہے. تو وہ اس طرح سے ہیں فلائٹس ہیں. تو وہ پھر میں اکثر کبھی اگر صبح جیسے ایمریٹس آتی ہے 7-7:30 بجے, سعودی ایئر لائن بھی آتی ہے, تو وہ پھر میں ذرا سوتا ہوا آتا ہوں تاکہ وہ آ کے پھر دن ضائع نہ ہو, کیونکہ وہ پھر پورا دن ایک آفس میں گزارا ہوا, ٹریول کیا ہوا بندہ پھر بہت تھک جاتا ہے پاکستان پہنچ کے. بالکل. ایک دفعہ تجھے میں بتاؤں ایکسپیرینس اپنا, میں سعودی ایئر لائن سے آیا تھا اور 2 گھنٹے لگیج کا ویٹ کیا تھا. ادھر پاکستان ہی ہوتا ہے, ادھر فلائٹ صبح 7:30 واپس بھیج دو. 7:30 بجے لینڈ کیا, مجھے یاد ہے 9:30 پونے 10 بجے جا کے سامان آیا تھا. تو وہ جو بیچارے لینے آئے ہوتے ہیں وہ بھی خوار ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی اپنی خواری علیحدہ ادھر کھڑے ہو کے پتہ نہیں لگے سامان آتا ہے نہیں آتا. چلے تو نے اچھا بتا دیا, میں تو نیکسٹ ٹائم لینے بھی نہیں آؤں گا. نہ تو کبھی لینے بھی نہیں, میں تجھے اپنے سامان کے پاس آنے بھی نہیں دوں گا. مجھے بڑا کہتا ہے میں لینے آ جاتا ہوں. یا ویسے لاسٹ نہیں بہت بری ہوئی تھی کیا, وہ جو سامان گم گیا, سامان جو گم گیا تھا. ہاں 2 دفعہ گئے تھے ہم. وہ بڑی عید پہ ہوا تھا, وہ چوک ہو گیا تھا پورا سسٹم چوک ہو گیا, اور ہم 2 دفعہ گئے. ایک رات تو بلکہ ہم بڑی رات بیٹھے رہے تھے. اس کی ریزن پتہ کیا ہوئی تھی, سامان دوسرے میں چلا گیا تھا, کیا چکر ہوا تھا. پرابلم یہ ہوئی تھی کہ یہ بڑی عید پہلی بڑی عید آئی تھی کووڈ کے بعد جس میں ٹریول اوپن ہوا تھا سب کے لیے. تو ایسے لوگوں نے بھی ٹریول کیا تھا جو پچھلے 1.5-2 سال سے کووڈ کی وجہ سے ٹریول بھی نہیں کر سکے تھے, تو ایک دم انفلکس بہت زیادہ آیا تھا پیسنجرز کا, تو اس میں لگیج میں سونا شروع ہو گیا تھا. نہیں وہ لگیج میرے خیال پاکستان اترا ہی نہیں تھا. ہاں آیا نہیں تھا, وہ 5-6 دن کے بعد, 5-6 دن بعد آیا تھا, کیونکہ ہم 2 دن گئے تھے. ایک رات تو ہم کافی دیر ایئرپورٹ پہ رہے بھی ہیں. لیکن اس پہ کہ میری ٹریول انشورنس ہوئی ہوئی تھی, وہ میں اس چکر میں پڑا نہیں, پتہ نہیں میری بے وقوفی ہے. وہ آپشن آپ کے پاس ہوتی ہے, وہ فلائناس کا ہم جب ٹکٹ بک کرتے تو اس میں 45 ریالز میں نا ایکسٹرا ایڈیشنل ہوتا ہے کہ آپ ٹریول انشورنس پرچیز کر لو. تو اس ٹریول انشورنس کی کافی کورز ہیں. وہ لیٹ لگیج والا کور تھا اس میں, وہ پھر میں نے پروف نہیں رکھا, وہ گھر پہ بھی بزی, پھر ادھر بھی جا کے میں بزی ہو گیا آفس کا. نہیں اس میں پھر آپ کیا کلیم کرتے کیا پھر؟ یار آئی تھنک دے گیو یو سم منی, پیسے ملتے ہیں اس میں آپ کو. نہیں اگر سامان نہ ملے تو ڈیلے میں بھی ہوتا ہے. اچھا ہاں ڈیلے میں بھی ہوتا ہے. پھر آپ کا کنیکشن, وہ میں نے کبھی پڑھی نہیں ٹریول انشورنس کی,
اور اس میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ ڈیتھ کی بھی صورت میں فیملی کو بڑے اچھے پیسے مل جاتے ہیں. اچھا ہاں فیملی کو, دوستوں کو نہیں, ٹھیک ہے, تو کیونکہ تو نے جو میں نے اس کو کہا, اس نے جو لک مجھے دیا ہے نا, نہیں تو یو آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو مائی انشورنس پالیسی, ٹھیک ہے نا. ایمرجنسی میں نیکسٹ نمبر میرا ہی دے دیں. نہیں کبھی مر کے بھی نہیں دوں گا, بلکہ میں لکھتا ہوں ایمرجنسی کی صورت میں خدا کا واسطہ اس بندے کو کال نہ کریں. جیسے ایپل واچ نہیں آئے گا, یہ کسی کام نہیں آئے گا. نہیں کلیکشن کے لیے آ جاؤ. کلیکشن کے لیے وہ تجھے وہ اور چیزیں کلیکٹ کرنے کے لیے بلائیں گے, میرے ریمینز کلیکٹ کرنے کے لیے تجھے بلا لیں گے. تو وہ یہ سلسلہ رہا. تو وہ پھر میں نے کبھی اس کو پتہ نہیں کیا سستی ہوئی, میں نے پرسو نہیں کیا, لیکن وہ اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں. وہ ٹریول انشورنس پالیسی میں نے پڑھنی ہے ویسے کبھی بیٹھ کے, تو وہ میں کرا لیتا ہوں. پتہ نہیں کیوں میں نے ایسے کرائی ہوتی ہے, اتنا سکون رہتا ہے اس میں. ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ 45 درہم ریال کچھ بھی نہیں, لیکن اس میں ہوتا ہے کہ فلائٹ اگر آپ کی لیٹ ہو جائے یا کنیکشن مس ہو جائے, کوئی بھی ایسی چیز ہو, تو اس میں پھر وہ ہر چیز کے اندر ایک کور لکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ میں نے کبھی پڑھا نہیں کہ وہ کور ہے کیا, تو کبھی اس کو سب سے وہ جو ڈیلے آیا تھا وہی آیا تھا, ہے نا, عید سے پہلے والا. وہ صبح ہم یاد ہے 3-4 بجے گئے تھے ایئرپورٹ, بڑا پوچھا ان لوگوں سے, تو انہوں نے کہا کہ جب آئے گا تو آپ کو فون کر دیں گے. اور مجھے لگتا ہے وہ آیا ہوا تھا. نہیں وہ آئے اسی دن تھا, وہ اسی دن آیا. ہاں نہیں, ایک بندہ چیک کرنے بھی اندر گیا تھا اور اسے کہا نہیں یہ لگیج ابھی تک آیا. لیکن تجھے پتا ہے اگر آپ کا لگیج گم ہو جائے تو وہ آتا کیسے ہے؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ وہ پھر آپ آئی تھنک فارم وغیرہ فل کرتے ہیں, وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا, وہ تو بتاتا ہے, ادھر بتاتا ہے. وہ تو پھر وہ یہ وہ چیک کرتے ہیں نا کہ لگیج کہاں رکا گیا, کنیکٹنگ فلائٹ ہے یا ڈائریکٹ فلائٹ. وہ پھر کرتے ہیں کہ وہ جو اگلی فلائٹ آ رہی ہوتی ہے اس پہ بھیجتے ہیں, لیکن اس میں پھر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگلی فلائٹ خالی آنی چاہیے. تو وہ ہوا یہ تھا کہ عید سے بالکل 1-2 دن پہلے وہ کچھ فلائٹس خالی آئی ہیں, تو اس پہ پھر میرا لگیج آیا ہے. کیونکہ عام طور پہ اگر وہ فلائٹ ادھر سے بھری بھی فلائٹس آ رہی ہیں تو آپ کا لگیج اس میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. 5 دن تو لگ ہی گئے تھے اس کو, اسی 5 دن لگ گئے تھے. اور میرے خیال اگلے ہفتے تو چلا بھی گیا تھا واپس, ہفتے کے بعد پھر چلا گیا تھا. تو وہ اس میں یہ اکوپمنٹ تھی نا ساری, یہ لائٹیں شائٹیں اسٹینڈ سارا کچھ لے کر آیا تھا. میں نے کہا تھا بیٹھ کے تیرے سے ویڈیو بناؤں گا, یہ بڑی عید سے ہم نے سوچا ہوا تھا. اور کیمرہ تیرے پاس تھا بس, جو تو ہینڈی میں تھا, وہ کیمرہ اور وہ گمبل تھا جس سے ہم نے وہ خیر میں ویڈیو ڈالوں گا. وہ بالا تک کا ہاؤس ہے, ہم ادھر گئے تھے, وہ ہماری فیوریٹ جگہ ہے ایک کڑھائی کھانے کی, تو وہ ہم نے ولاگ کیا تھا. اس کے بعد تو یاد ہے وہ رات کو 2-3 بجے پھر ولاگ کر کے ایئرپورٹ میں گئے تھے. تو یہ سارا ایکسپیرینس رہا. خیر ٹریولنگ تو بہت زیادہ, اب 8 سال میں اتنے 300 بورڈنگ پاس ہے, تو 300 اسٹوریاں سنانے والی اسی طرح کنیکشن مس ہوئے. تو یہ خیر پھر آپ سے اور مزید ویڈیوز ہیں ہمارے پاس. ابھی چینل جیسے ہم نے آپ کو بتایا نیا شروع کیا. اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی کلیکشن ہو بورڈنگ پاس کے علاوہ ٹریولنگ کی, یا کوئی آپ اسٹوری ایسی شیئر کرنا چاہیں تو آپ ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا. یا آپ کے پاس کوئی اس قسم کا کلیکٹیبل آئٹم ہو تو مجھے ضرور بتائیں. نہیں میں ریئر ہوں. اچھا اس قسم کا اس ٹائپ کا میں ریئر ہوں. ہاں بہت ریئر ہے. نادرا والوں نے بھی اس کی سیپریٹ ڈیٹا انٹری کی ہوئی ہے. نادرا نے میرے ساتھ پتہ کیا کیا, گولڈن شناختی کارڈ دیا. لیکن میں بتانا نہیں چاہتا, لیکن کیا کیا نادرا نے, مرحوم لکھ دیا تھا آپ کے شناختی کارڈ پہ. وہ لکھ دیتا ٹھیک تھا. اچھا نہ کر جنس تبدیل, میں وہ بھی ٹھیک تھا, منظور تھا, یہ اس کے کام وہ بھی مسئلہ نہیں تھا. کیا آدمی ہے. میں نادرا گیا NIC پتہ نہیں کیا کرانے, مجھے یاد نہیں آ رہا. خیر میں گیا نادرا, تھانے سے اپنا نام مٹوانے گیا ہوگا یار. وہ تو چلو پھر ایک ہسٹری میں آتا ہے کہ خاندان میں کوئی تھانے گیا, بڑے نافخر کی بات ہے. تو کیا ہوا, نادرا میں وہ بندہ بیٹھا, تو میں وہ اب گاڈ نوز کیا پتہ نہیں CNIC کا چکر تھا یا لائسنس کا, اور وہ تو اس نے کہا کہ آپ کی جو دوسری وائف ہیں وہ ساتھ ہیں یا پتہ نہیں. وہ پوچھا, میں نے مڑ کے دیکھا نا, تو میں نے کہا چیئر تو ایک ہی ہے, مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے. کہتے ہیں نہیں, میں نے کہا مجھ سے پوچھا. کہتے ہیں دوسری بیوی جو آپ کی وہ ہے, اور پہلی کا نام بھی کچھ اور دوسری کوئی اور. میں نے کہا بھائی تو شکر کر کہ میں اکیلا آیا ہوں. انہوں نے پتہ نہیں کہ ڈکلیئر کی تھی میری شادیاں. اچھا 2 نادرا نے تیری شادی کا پلاؤ بھی کھا لیا ہوگا. کمال کی شادی ہوئی ہے. اور یہ واقعی سچ مچ کا ہوا. اور پھر جا کے میں نے وہ ٹھیک کرایا, اور میں نے اس کو بتایا بھائی اس کو ٹھیک کر دے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر مجھے نیا NIC ملا. اب یہ قصہ سنا کے جو میرے ساتھ پرابلم کھڑی ہے, کیونکہ کل صبح میرا پروڈکشن سٹاف جا رہا ہے نادرا, اور میرے ریکارڈ میں غلطی نکلی نا.
دیکھو تو بندہ میں معافی میں نہیں مانگوں گا, کہ معافیاں تو مانگے گا مل جائے گا. انسان کو تھوڑی سی ہنٹ دینی پڑتی ہے. تو اکیلے میں دینا, یہ دوست ہے ایسے بیٹھ کے یوٹیوب پہ اس طرح کا. اب پروڈکشن کرو کل صبح 10 بجے نادرا کے تھینک دفتر یو ہوگا. کہہ رہے پروڈکشن, تھینک یو کہہ رہے. انہوں نے غلطی سے کوئی ڈیٹا انٹری غلط دکھا دی, میں پھر قسمیں کھاتا پھروں گا. تو یہ ویسے نادرا نے ہی کیا تھا. کچھ چیزیں بندہ یوٹیوب پہ کہہ نہیں سکتا, کوئی بات نہیں. نیکسٹ ویڈیو میں بتاتے ہیں پھر ہاں باقی سٹوریز. باقی اسٹوری نیکسٹ ویڈیو. وہ مجھے پرانا والا وہ 50-50 کا وہ یاد آ گیا کلپ, وہ جس میں وہ عورت نہیں آتی, وہ آپ نے میرے شناختی کارڈ میرے میاں وہ لکھ دیے ہیں, مجھے بیوہ لکھ دیا آپ نے. تو کہتے ہیں آپ کے میاں کدھر ہے, کہتی وہ زندہ ساتھ ہی کھڑے ہیں, وہ گولی مار کے کہتا ہے لے آپ ٹھیک ہے. تو نادرا والوں نے کہ یہ تو نہیں کیا وہ دو اندر بلا لی بیویاں, یہ ہیں آپ کی بیویاں اس لیے ہمارے پاس, اب آپ کا شناختی کارڈ ٹھیک ہے اب گھر جائیں. وہ بھی آپشن مجھے ٹھیک لگ رہا تھا. وہ بھی آپشن, چل نادرا دوبارہ چلیں گے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی؟ نان سیریس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یوٹیوب کرنے کا یہی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بات سیریس نہیں رہتی. میری محنت ستیہ ناش نادرا کی کسی نے کر دیا. ختم ہو گیا اتحاد میرے, ختم, کوئی سوفسٹیکیٹڈ بات نہیں. تو اجازت مانگے, یہ باتیں تو چلتی رہیں گی, ابھی تو اور بڑی سٹوریز ہیں. جی جی. تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن رکھیے کہ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو کا الرٹ. بیل نوٹیفیکیشن کو آپ دبائیے گا اور اس کا گلا میں دباؤں گا. تھینک یو ویری مچ. اچھا تھینک یو ویری مچ میں نے کہنا تھا. ہاں ہاں, تو کوئی یہاں لکھا ہوا تو نہیں ہے نا تھینک یو تو نے کہنا ہے. تھینک یو تو الف ہے میں ننا ہوں, ایسا تو نہیں ہو رہا. چل تو ننا ہے, نون ہے یہ مان گیا, تو میری حالت تو ویسی ہی ہوگی. نون والی خیر, نون غنہ میں بھی ہوں. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود اس, ہوپ ٹو سی یو سون. اللہ حافظ.